4 سال کی جو اس کی مطلب آپ نے سیاست کی، پارلیمان کو انوالو کر کے اپنی طرف سے کنسنسس بلڈ کرنا، زرداری صاحب کو سپورٹ کروانے والے، انڈورس کروانے والے، لیجٹمائز کروانے والے بھی آپ کی سیاسی جماعت کا بڑا اس میں حصہ ہے. آپ ان کی بنائی ہوئی حکومت کا حصہ رہے، بعد میں چھوڑ کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد جو ملاقاتیں آپ کی کافی عرصہ جاری رہیں، کئی سال جاری رہیں. تو وہ اسٹریٹجی 4 سال which you pursued تو پھر کولیپس کر گئی نا بیسیکلی. what you're saying is کہ جو ہم نے کیا شاید مؤثر نہیں تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ کی اسٹریٹجی تو پھر کولیپس ہوگی نا. طلعت صاحب آپ بڑے فیئر آدمی ہیں اور آپ بڑے فیئر ہیں اپنے ورڈز پہ بھی اور ویوز کے بارے میں بھی. میرے خیال ہے تھوڑا سا انصاف ہونا چاہیے. ہم نے زرداری صاحب کو کوئی سپورٹ نہیں کیا، ہم نے ان کو الیکشن میں انہیں اپوز کیا، ہمارے باقاعدہ کینڈیڈیٹ تھے ان کے مقابلے میں، بلکہ ہم نے شدید مخالفت کی آصف زرداری کے کینڈیڈیچر پہ، اور اس کے بعد ہم نے ان کے مقابلے میں آدمی بھی اپنا کھڑا کیا. ہاں ہم پہلے 6 ہفتے حکومت کا حصہ، صرف 6 ہفتے، 4 سال میں صرف 6 ہفتے، مگر جن باتوں پہ ہمارا اتفاق ہوا تھا، ایک بات پہ جب انہوں نے اختلاف کیا تو ہم حکومت سے نکل آئے. 3-4 مہینے ہم نے اور ان کو دیے، ہم ٹریجری بینچز پہ بیٹھے کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ سڈن جولٹ اس حکومت کو ملے. مگر اس کے بعد سے ہم نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا رول ادا کیا. پنجاب اسمبلی میں وہ ہم سے جکڑے رہے، ہم بار بار ان کو کہتے تھے کہ آپ باضابطہ طور پہ چلے جائیں، وہ نہیں جاتے تھے، بالآخر ہمیں زبردستی انہیں نکالنا پڑا. تو جو کچھ ہم کر سکتے تھے ایز اے جمہوری اپوزیشن ہم نے کوشش کی، اور اس کا بنیادی مقصد وہی تھا جو اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ایک سبق تھا کہ اختلافات کو اس نہج پہ نہ پہنچا دیا جائے کہ وہ ذاتی اختلافات میں تبدیل. ہم نے اپنے تئیں پوری کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تانے فرینڈلی اپوزیشن کے بھی سنے. مگر ایک وقت آتا ہے، ایک ڈیفائننگ لائن آتی ہے جب آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ لا علاج ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کا ٹریک اور ہے. ہم بدقسمتی سے 4 سال نہیں، تقریباً 2.5-3 سال میں اس لیول پہ پہنچ چکے تھے. ہاں آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہونے میں یہ وقت لگا ہے، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ایک منٹ اس کا پاکستان کی سوورنٹی، آزادی، خود مختاری پر بھاری. یہ کیا محض ایک حسین اتفاق ہے کہ یہ جو ریڈ لائن آپ کو نظر آئی جس سے آگے اب آپ نہیں جا سکتے، یہ الیکشن کے بڑے قریب ہے؟ It's just a coincidence؟ 1.5 سال پہلے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ 2 سال پہلے، یہ تقریباً 6 مہینے سے لیکن ہماری آپس میں جو شدید اختلاف آئے جو آج سے 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، تقریباً 6 مہینے پہلے. 2 سال پہلے ہم نے 3 سال ان کو دیے. اس سے جلدی ہم نکل جاتے تو بہت سے لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے کہ یہی وہ پرانی 90s کے اقتدار کی جنگ. ہم نے 3 سال ان کو موقع دیا کہ جمہوری انداز سے اس ملک کو اچھے اقدار کے مطابق آگے چلایا جائے. لیکن فور سائٹ شاید نہیں تھی. نقاد یہ کہیں گے، آپ کہیں گے کہ ہم نے ان کو وقت دیا، نقاد یہ کہیں گے آپ کو فور سائٹ نہیں تھی. کھانے اتنے کھاتے تھے زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، پارلیمان کے اندر آپ کی آواز بڑی بلند تھی، تنقید بڑی ہوتی تھی، لیکن جس طریقے سے انگیج رہتے تھے گیلانی صاحب کے ساتھ، جس طریقے سے انگیج رہتے تھے زرداری صاحب کے ساتھ، ایک بڑا سانجھا قسم کا ہمیں وہاں پہ ایک کلچر نظر آتا تھا. تو الیکشن کے قریب آ کے سب کچھ آپ نے الٹا سیدھا کر دیا. اب تو لگتا ہے کہ صرف الیکشن، اب آپ الیکشن کی تیاری میں ہیں. نہیں، ہاف وے تھرو. مگر طلعت صاحب مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آپ جیسی شخصیت کے منہ سے اس لیول کے کوشچنز نہیں سجتے. کھانے پینے کی تو کوئی بات نہیں، میں آج تک ایوان صدر نہیں گیا، مگر ہماری قیادت اگر انٹریکٹ کرتی تھی اور پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی کرتی تھی تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی باعث تنقید بات نہیں ہے. جمہوری نظام میں اپوزیشن اور حکومت آپس میں بات کرتی ہیں، آپس میں ڈائلاگ بھی چلتا ہے، ایک دوسرے کے سماجی جو مواقع ہوتے ہیں اس میں بھی شرکت ہوتی ہے. یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. مگر اس کے باوجود ہماری ایک ورکنگ ریلیشن شپ ضرور تھا جیسے آپ نے کہا. مگر کیری لوگر بل پہ ہم نے ایک ڈیفائننگ سٹینڈ لیا. کوئی اور پارٹی، کسی اور پارٹی نے ہمارے ساتھ نہیں دیا، اور یہی وجہ ہے کہ کیری لوگر بل پہ ریزولوشن پاس اسمبلی میں نہیں ہو سکی. این آر او پہ ایم کیو ایم تو بعد میں آئی، مسلم لیگ نون نے سب سے پہلے سٹینڈ لیا، اور جب پھر ایم کیو ایم آئی تو ان کو مشکلات ہوئی. عدلیہ کی آزادی کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. یہ سیلز ٹیکس پہ مسلم لیگ نون کا سٹینس تھا، باقی پھر پارٹیز ہمارے ساتھ ملی. پارلیمان کے باہر جو تھا، میاں نواز شریف صاحب کی انگیجمنٹ جو تھی زرداری صاحب کے ساتھ،
بالواسطہ طور پر یا بلا واسطہ طور پر، وہ کافی زیادہ قربت کا اظہار تھا. اور ضیافت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے گھر کھانا نہیں ملتا اور ان کو ان کے گھر کھانا ملتا. ضیافت کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے، اور جب رائے ونڈ میں ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے تو ایک ماحول یہ بنتا تھا کہ اب دونوں نے سبق سیکھ لیا ہے، اب دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں. اور ہمیں تو جوائنٹ پریس کانفرنس بھی یاد ہیں جب آنے والی نسلوں کے رابطوں کی باتیں ہو رہی تھیں. تو ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے کہ سڈن ڈسکوری کہاں سے آ گئی کہ اس وقت بہت اچھے تھے اور اب عملاً غدار کہلائے جا رہے ہیں. We can't understand this. اتنا بڑا سمرسالٹ. نہیں، آپ کی بات درست ہے، مگر یہ جو نسلوں کو، یہ ایک فیوریٹ ٹرم ہے آصف زرداری کی. وہ ایم کیو ایم کے پاس جاتے ہیں تو تب بھی آئندہ نسلوں کو، اور جب ہماری طرف آئے تو تب بھی یہی بات ہوئی. میرا خیال ہے کہ میں شاید غلط نہیں ہوں گا کہ اگر میں ان 4 سالوں کا ایک واجبی سا اندازہ لگاؤں، 3-4 ڈنرز میں ہم ایک دوسرے کے پاس گئے ہوں گے جس میں شاید میں شامل نہیں تھا. مگر اس حد تک آپ کی بات درست ہے. انفارچونیٹلی یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی انٹو سم تھنگ پازیٹیو فار دا پولیٹیکل سسٹم. سیاسی جو ایک نظام تھا اس کو مضبوط بنانے، انسٹیٹیوشنل جو فریم ورک ہے، گورننس ہے، اس کو بہتر بنانے میں یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی. اور یہی وہی خوشی رہی کہ ایک سوشل انٹریکشن رہی. اور جب ہم نے یہ سمجھا کہ زرداری صاحب اس سوشل انٹریکشن کو، اس رابطے کو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو ہم 3 سال بعد ان سے علیحدہ ہو گئے. بیک ٹو دا 90s. ہماری خواہش نہیں تھی، ہماری اپنی میٹنگ میں میاں نواز شریف آج بھی یہ کہتے ہیں کہ میری شدید خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو. مگر دیکھیں طلعت صاحب، اب یو کین سے آئی ایم پریجوڈسڈ بیکاز آئی ایم اے پارٹی، مگر میں حقیقتاً سمجھتا ہوں کہ حالات کو ڈیفیوز کرنا، گورننس کو بہتر بنانا، اپوزیشن کو کئی معاملات میں ساتھ لے کے چلنا، ان کی بات ماننا، انہیں سپیس دینا اسمبلی میں، اس کی بنیادی ذمہ داری حکومت وقت پہ آتی ہے. بدقسمتی سے اس حوالے سے حکومت مکمل طور پر نان کومیٹل رہی ہے. کوآپریشن تو بڑی دور کی بات ہے. تو اس وجہ سے یہ میں اب بھی پر امید ہوں کہ شاید 90 کی دہائی مکمل طور پہ ریپلیکیٹ نہ ہو، مگر یہ میری ذاتی رائے ہے. تھوڑی سی ریپلیکیٹ ہوگی پھر بھی اس کا نقصان ہو سکتا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین، بات کرتے ہیں 90 کی وہ دہائی جس کے اندر حکومتیں گئیں اور حکومتیں آئیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑا تگڑا تھا. اگر 90 کی دہائی کا وہ حصہ دوبارہ سے سامنے آیا تو پھر سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ آفٹر دس بریک.